اسلام کے جو ارکان ہیں بنیادی طور پر اس میں زکوٰۃ تیسرے نمبر پہ ہے۔ فقہاء اسلام نے اس طرح ترتیب دی ہے کہ کلمہ پہلے نمبر پہ ہے، توحید و رسالت دوسرے نمبر پہ نماز ہے، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ اور فقہاء اسلام نے نماز کے بعد جو زکوٰۃ کو شمار کیا ہے تو انہوں نے نصوص قرآنی سے استنباط کیا ہے۔ اور یاد رہے کہ زکوٰۃ سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ پاکیزگی ہے، طہارت اور پاک صاف ہونے اور کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک معنی اور بھی آتا ہے، پھلنے اور پھولنے کے، فروغ پانے کے، اس کا یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اور اس کا انکار نص قطعی کے مطابق کفر ہے، کیونکہ یہ جو ہے بغاوت ہے اور دائرہ اسلام سے اخراج اس سے ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کو اسلام نے فرض کیوں کیا ہے؟ وہ اصل میں اسلام کے غرباء کی مدد تھی اور ان کی مشکلات کا حل تھا، اس لیے اسے امراء پہ فرض کیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر زکوٰۃ کا طریقہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طریقے سے کی جائے تو معاشرے میں غربت دفن ہو جائے گی، کوئی غریب نہیں رہے گا، کیونکہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت بھی ہے۔ اس طرح یہ اسلامی معاشرے کے مستحق افراد کی کفالت کا ذریعہ ہے، اور نتیجے میں صاحب مال کا مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والے کا مال پاک ہو جاتا ہے اور مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال بھی بڑھتا ہے، اور اس مال میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، تقوی، تزکیہ، اور یہ ساری چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، اور یہ بندہ مومن کی معراج ہے۔